بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک ایشیا مشن عمران سیریز ناول بائی ظہیر احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ تمہیں پاک ایشیا مشن، جس مشن کے لیے کافرستان نے خصوصی طور پر بھاری معاوضہ دے کر ہائر کیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کافرستان کے سیکریٹ ایجنٹ اسے مکمل نہیں کر سکتے تھے؟ کافرستانی ایجنٹ تمہاری طرح باوسائل تو نہیں ہیں، لیکن بے حد فعال، طاقتور، ذہین اور تیز رفتار ضرور ہیں۔ کسی بھی خصوصی مشن کے لیے اپنی جان تک لڑا دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ ہمت، جرأت اور طاقت میں ہم کسی سے بھی کم نہیں ہیں۔ اگر پاک ایشیا مشن مجھے یعنی میری سروس کے سپرد کیا جاتا تو ہم اس مشن کی کامیابی کے لیے پوری قوت صرف کر دیتے اور ہر حال میں مشن مکمل کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور اس مشن کی تکمیل کے لیے خصوصی طور پر تمہاری خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ نہیں، تم بھلا کیا جان سکتے ہو؟ کیونکہ تمہیں تو اصل حقیقت سے ہی لا علم رکھا گیا ہے۔ اصل حقیقت سے میں تمہیں آگاہ کر سکتا ہوں، مگر ایسے نہیں۔ اس کے لیے تمہیں باقاعدہ مجھ سے سودا کرنا ہوگا، ایسا سودا جو صرف تمہارے اور میرے درمیان رہے گا، کسی تیسرے فرد کو اس کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ اوور۔ دوسری طرف سے سریندر کمار نے انتہائی پراسرار رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اس کی باتیں نہ صرف عجیب و غریب تھیں بلکہ خاصی حد تک الجھانے والی بھی تھیں۔ ریڈ ولف غصے سے ہونٹ بھینچتے ہوئے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی کافرستان جا کر سریندر کمار کو گردن سے پکڑ لیتا، اور سریندر کمار جب تک اس کے سامنے حقیقت نہ اگل دیتا، وہ اس پر اس وقت شدید اور خوفناک تشدد کرتا کہ سریندر کمار کی روح تک بلبلا اٹھتی۔ کیسا سودا؟ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر بات کرو۔ اوور۔ ریڈ ولف نے نہایت غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہاری زندگی کا سودا؟ اوور۔ زندگی کا سودا؟ واٹ نان سینس! کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یا تم نے آج ضرورت سے زیادہ نشہ کر رکھا ہے؟ میں بکواس کرنے کا عادی نہیں ہوں مسٹر اسٹارک۔ کافرستان نے تمہیں جس مشن کے لیے ہائر کیا ہے، اس مشن کی تکمیل ہو یا نہ ہو، لیکن تمہیں بہرحال بطور چارے کے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تمہارے ساتھ ڈپلومیسی پالیسی کھیلی گئی ہے۔ مشن کے ساتھ ساتھ تمہیں ایسے ٹریپ میں پھنسایا جا رہا ہے جس میں اگر تم پھنس گئے تو پاک ایشیا میں ہی ہمیشہ کے لیے تمہارا مقبرہ بن جائے گا۔ اوور۔ دوسری طرف سے سریندر کمار نے بھی غصے میں آتے ہوئے کہا، اور اس بار اس کی بات سن کر ریڈ ولف بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی تھیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سریندر کمار؟ کافرستان مجھے یعنی ریڈ ولف کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ میرے ساتھ ڈپلومیٹک پالیسی چل رہا ہے؟ کیوں؟ میری کافرستان سے کیا دشمنی ہے؟ اوور۔ سودا؟ پہلے میرے ساتھ سودا کرو۔ اوور۔ سریندر کمار نے کہا۔ اس کے لہجے میں مکاری کی بو آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ پاک ایشیا مشن مکمل کرنے کے لیے تمہارے ساتھ کافرستان نے جو معاہدہ طے کیا ہے، اس کا آدھا حصہ تمہیں مجھے دینا پڑے گا۔ اوور۔ سریندر کمار نے کہا۔ اس کی بات سن کر ریڈ ولف کو غصہ تو بہت آیا، مگر کسی خیال کے تحت اس نے گرانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ مجھے منظور ہے۔ اوور۔ ریڈ ولف نے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا۔ ویری گڈ۔ اس کے علاوہ تمہیں مجھ سے ایک اور وعدہ بھی کرنا ہوگا۔ اوور۔ بولو۔ اصل حقیقت سامنے آنے پر تم اس راز کو ہمیشہ کے لیے اپنے اور میرے تک محدود رکھو گے، اور جواب میں کافرستان میں کوئی کارروائی نہیں کرو گے، کیونکہ اس معاملے میں جتنا ہاتھ کافرستان کا ہے، اس سے زیادہ کہیں ہاتھ اسرائیل کا ہے۔ اسرائیل؟ اوور۔ ریڈ ولف نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں شدید بے چینی اور الجھن کے سائے لہرا رہے تھے۔ سریندر کمار نے اس کے ساتھ جو پراسرار رویہ اختیار کر رکھا تھا، وہ حقیقتاً اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ ہاں، بتاؤ، وعدہ کرتے ہو کہ تم انتقاماً یا کسی بھی وجہ سے اس ڈپلومیٹک پالیسی کا کافرستان سے کوئی بدلہ نہیں لوگے؟ اوور۔ سریندر کمار نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ اس بات کا میں حقیقت جاننے کے بعد ہی فیصلہ کروں گا کہ مجھے ایسا کوئی وعدہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ نہیں ریڈ ولف، تمہیں پہلے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں تم ایک بار جو وعدہ کر لیتے ہو، اس پر ہر صورت میں عمل کرتے ہو۔ اوور۔ سریندر کمار کا لہجہ بے حد تیز تھا۔ ریڈ ولف الجھن، پریشانی اور غصے میں کچھ دیر سوچتا رہا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، اگر کافرستان مکمل طور پر مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تو میں کافرستان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ تھینک یو
تھینک یو ویری مچ ریڈ ولف، تم نے وعدہ کر لیا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب سنو، سریندر کمار نے کہا، اور پھر وہ اسٹارک کو سل حقیقت بنانے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے ریڈ ولف کا چہرہ مارے حیرت، غصے اور پریشانی سے بگڑتا جا رہا تھا۔ اب بتاؤ، اس سارے کھیل میں کافرستان کا کتنا حصہ ہے اور اسرائیل کا کتنا؟ یہ سب کچھ جان کر تم کافرستان کو کس طرح قصوروار گردان سکتے ہو؟ قصوروار تو کافرستان بھی ہے۔ یہ مشن مجھے کافرستان کی ایم پر ملا ہے، لیکن بہرحال میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں واقعی کافرستان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ اسرائیل سے البتہ میں ضرور نپٹوں گا، مگر ابھی نہیں، وقت آنے پر۔ اوور، ریڈ ولف نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اب بتاؤ، یہ سب کچھ جان کر تم پاکیشا مشن پر کام کرو گے یا نہیں؟ اوور، کروں گا اور ضرور کروں گا۔ اب یہ مشن میرے لیے چیلنج کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ اب میں اصل مشن سے پہلے خاص طور پر پاکیشا سیکرٹ سروس اور علی عمران سے ٹکراؤں گا۔ انہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر کے میں کافرستان اور اسرائیل پر ثابت کروں گا کہ اسحاق نام کا ہی نہیں، سچ مچ کا ریڈ ولف ہے۔ میں اب بھی یہی کہوں گا کہ پاکیشا نہایت پسماندہ اور احمقوں کا ملک ہے، اور پاکیشا سیکرٹ سروس میری نظر میں احمقوں اور بیوقوفوں کے ٹولے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وقت آنے پر میں ساری دنیا پر اس حقیقت کو آشکارا کر دوں گا۔ رہی علی عمران کی بات، تو وہ میرے سامنے پرکاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اسے تو میں پھونک مار کر ہی فضا میں اڑا دوں گا۔ اوور، ریڈ ولف کا لہجہ بے حد بھیانک اور خونخوار درندوں جیسا ہو گیا تھا۔ تھینک گاڈ، یہ فیصلہ کر کے تم نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی ہے، ورنہ یہ الزام مجھ پر ہی آتا کہ میری وجہ سے تم نے اس مشن سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ اوور، سریندر کمار نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سریندر کمار، وعدے کے مطابق جیسے ہی مشن مکمل ہوگا اور مجھے معاوضہ ملے گا، اس میں سے 50% میں تمہیں دے دوں گا۔ اوور اینڈ آل، ریڈ ولف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ سریندر کمار نے جو کچھ اسے بتایا تھا، اسے جان کر ریڈ ولف بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سریندر کمار کے ساتھ طویل گفتگو کے بعد جو حقیقت اس کے سامنے آئی تھی، اس نے ریڈ ولف جیسے انسان کو واقعی حیران کر دیا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ کافرستان اور اسرائیل نے آخر ایسی پلاننگ کیوں کی جس سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکیشا سیکرٹ سروس یا علی عمران کے ہاتھوں اسٹارک کا خاتمہ ہو جائے گا، یا پھر ریڈ ولف کے ہاتھوں عمران جیسا خطرناک ایجنٹ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ کافرستان نے جس مشن کے لیے اسے ہائر کیا تھا، اس سے تو کافرستان کو خاطر خواہ فائدہ پہنچ سکتا تھا، لیکن عمران اور سیکرٹ سروس کو ہلاک کرانے سے کافرستان یا اسرائیل کو کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ یہ بات ریڈ ولف کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس مسئلہ پر جس قدر سوچتا جا رہا تھا، اس کا ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ دیکھا جائے گا۔ میں پاکیشا سیکرٹ سروس اور علی عمران کا نہ صرف خاتمہ کروں گا، بلکہ پاکیشا مشن کو بھی ہر صورت میں پورا کروں گا۔ جب ریڈ ولف کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی تو اس نے سر جھٹک کر غرانا شروع کر دیا۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر کمرے کے ایک کونے میں پڑا ہوا فون اٹھایا اور اس کے نمبر پریس کرنے لگا۔ یس، ڈیسوزی کلب، ریڈ ولف اسپیکنگ، ریڈ ولف نے اپنے مخصوص انداز میں تعارف کراتے ہوئے کہا۔ اوہ، آپ جناب، آپ کا کام ہو گیا تھا، ہم نے اس آدمی کو پکڑ لیا تھا، اس وقت وہ ہماری قید میں ہے جناب، حکم کیجیے، اس کا کیا کرنا ہے؟ دوسری طرف سے جیگر کی خوش آمدانہ آواز سنائی دی۔ اس آدمی کو ابھی اپنے پاس رکھو۔ یہ بتاؤ، تم کسی سپر ایجنٹ علی عمران کو جانتے ہو؟ سپر ایجنٹ علی عمران نہیں جناب، میں تو ایسے کسی شخص سے واقف نہیں ہوں، جیگر نے حیرانی سے کہا۔ حیرت ہے، مجھے تو یہی بتایا گیا ہے کہ علی عمران کا نام یہاں شیطان سے زیادہ مشہور ہے، یہاں کے اب بڑے سے بڑا مجرم اس کا نام سن کر لرز جاتا ہے۔ حیرت ہے، میں ایسے کسی آدمی کو… اوہ، ایک منٹ جناب، آپ کہیں یہاں کے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبدالرحمن کے بیٹے علی عمران کی بات تو نہیں کر رہے؟ اوہ، اس کا نام تو واقعی ہم جیسے لوگوں کے لیے دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہ واقعی بہت بڑا شیطان ہے، بظاہر تو بڑا سیدھا سادہ اور احمق سا نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت وہ دنیا کا انتہائی خطرناک، عیار اور انتہائی حد تک ذہین انسان ہے۔ اب تک ہزاروں نہیں تو سینکڑوں نامی گرامی ایجنٹوں اور بدماشوں کی گردنیں توڑ چکا ہے۔ اس جیسا خطرناک انسان شاید ہی اس روئے زمین پر کوئی ہو، جیگر نے خوفزدہ انداز میں عمران کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ عمران کی تعریف سن کر ریڈ ولف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ جیگر، دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک، ذہین اور طاقتور انسان صرف اور صرف اسٹارک ہے، جسے ریڈ ولف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ریڈ ولف سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن میرے سامنے اگر کسی دوسرے شخص کی تعریف کی جائے تو میں اس تعریف کرنے والے کی گردن اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتا ہوں۔ شکر کرو تم اس وقت میرے سامنے نہیں ہو، ورنہ میں تمہارا بھی ایسا ہی حشر کرتا۔ ریڈ ولف سے بڑا کوئی شیطان اس روئے زمین پر نہیں ہے، اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔
ریڈ ولف نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اوہ یس سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، وہ اس کا خوفناک لہجہ سن کر دوسری طرف جیگر بری طرح سے بکھلا گیا تھا۔ بس اب تم اپنا منہ بند رکھو اور میری بات غور سے سنو۔ مجھے اس علی عمران کے بارے میں پوری تفصیلات چاہیے۔ وہ کہاں رہتا ہے، اس کا ملنا جلنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اور وہ کہاں آتا جاتا ہے۔ میں تمہیں صرف 2 گھنٹوں کا وقت دیتا ہوں۔ اگر 2 گھنٹوں تک تم نے مجھے علی عمران کے بارے میں معلومات مہیا نہ کی تو میں تمہارے کلب میں آ کر تمہارا اس قدر بھیانک اشر کروں گا کہ صدیوں تک تمہاری روح بلبلاتی رہے گی۔ ریڈ ولف نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ نان سینس، اس نے غصیلے لہجے میں کہا اور ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ساون، ٹونی، کہاں ہو تم؟ اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر چیختے ہوئے ملازموں کو آوازیں دینی شروع کر دی۔ جی صاحب، اس کی آواز سن کر چوکیدار اور باورچی بھاگتے ہوئے وہاں آ گئے۔ رونی اور میرے مہمان آئے ہیں یا نہیں؟ نہیں صاحب، ابھی تک تو کوئی نہیں آیا، انہوں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں ایک ساتھ کہا۔ اس سے پہلے کہ اسٹارک سے کوئی دوسری بات کرتا، اسی وقت گاڑی کے ہارن بجنے کی آواز سنائی دی۔ شاید وہ لوگ آ گئے ہیں، جاؤ گیٹ کھولو، ریڈ ولف نے کہا اور چوکیدار بھاگتا ہوا گیٹ کی طرف چلا گیا۔ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ یہاں سے اگر رونی سامان لایا ہو تو سامان اتارنے اور انہیں تہخانے میں پہنچانے کے لیے ان کے جا کر مدد کرو، اگر میرے مہمان ہو تو انہیں میرے کمرے میں لے آنا، ریڈ ولف نے اسے بری طرح سے ڈپٹتے ہوئے کہا، اور ملازم ٹونی اس کا غصہ دیکھ کر وہاں سے سہم کر یوں بھاگ گیا جیسے اگر اس نے ذرا بھی دیر کی تو ریڈ ولف اسے گولی مار دے گا۔